اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زنا۔ فرمان الہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک آیت اور میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، یعنی نہ ہی کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرو جیسے کہ زنا، اور نہ چھوٹی کا جیسے کہ غیر محرم کو چھونا دیکھنا وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ اللہ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ اثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جبکہ اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے زنا سے بچو، اس پر 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے اور 3 کا آخرت سے۔ دنیا میں اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرسش اور جہنم میں داخلہ ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مصابی میں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس سے مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر سے باہر بیٹھے کہ ایک حسین لڑکا آیا، آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے، دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمان نبوی ہے ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو مرد حضرات آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ سیلیبریٹیز کو جو ہے وہ دیکھ کے ہماری بچیاں تبصرے کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے لڑکے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اتنی حسین یا فلاں اتنا حسین ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے، تو یہ بہت گناہ کا کام ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عورت کے ساتھ 1 شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا کنواری خواتین کے ساتھ زنا کیا، اور جس نے کسی کنواری خواتین سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔ رونق التفاسیر میں ہے سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی۔ جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعلی کرتے۔ حضرت لوط نے انہیں اس فعل بد سے روکا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط نے دعا کی جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس آدمی کو آ کر لگا اللہ کا فرمان ہے مصومۃ عند ربک، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس حاضر ہوئے۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت قبیح بیماری ہے، تو یہ سب سے پہلے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور پھر کرتے کرتے انسان زنا تک چلا جاتا ہے۔ تو آپ اور میں ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس ناپاک مرض سے ہم سب کو شفا دے اور اسے دور ہی رکھے، ہمیں بچائے رکھے، حرام کاموں سے بچائے رکھے اور حلال کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔